مکتوب نمبر 74 مرزا بدیع الزمان کی طرف تحریر فرمایا، فقراء کی محبت اور ان پر توجہ کی ترغیب میں اور صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی نصیحت کے بیان میں آپ کا مکتوب شریف اور لطیف خط موصول ہوا۔ اللہ سبحانہ کا شکر ہے کہ اس کے مضمون سے فقراء کی محبت اور درویشوں کی طرف توجہ کا حال معلوم ہوا جو سعادتوں کا سرمایہ ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ سبحانہ کے ہم نشین ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین بدقسمت نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین فقراء کے صدقے اللہ تعالیٰ سے فتح طلب فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان میں فرمایا ہے، بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے، گرد آلود اور دروازوں سے ہٹائے ہوئے ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ اے میرے سعادت مند، آپ کے گرامی نامہ میں ایک فقرہ لکھا گیا تھا کہ دونوں جہان کا بادشاہ، یہ ایسی ستائش ہے جو واجب الوجود جل سلطانہ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے۔ بندہ مملوک جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اسے کب حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے بھی اللہ جل شانہ کے ساتھ شرکت کرے اور خداوندی کے راستے پر چلے، خاص کر عالم آخرت میں، کیونکہ حقیقی اور مجازی ہر طرح کی مالکیت اور ملکیت روز قیامت کے مالک حضرت حق سبحانہ و تعالی سے مخصوص ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالی قیامت کے روز صدا فرمائے گا، لمن الملک اليوم، یعنی آج کس کی بادشاہت ہے، اور پھر خود ہی اس کے جواب میں فرمائے گا للہ الواحد القہار، یعنی اللہ کی جو اکیلا اور غالب ہے۔ اس روز بندوں کے لیے سوائے ڈر اور خوف کے کچھ ثابت نہیں اور حسرت اور شرمندگی کے سوا کچھ متصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اس روز کی سختی اور مخلوقات کی پریشانی کی شدت سے آگاہ فرماتا ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، یعنی قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہوگا جس دن تو اس کو دیکھے گا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے اور لوگ تجھ کو مدہوش نظر آئیں گے، مگر وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس روز جب عمل کی پرسش ہوگی تو ہمت والے کا جسم بھی خوف سے کانپ اٹھے گا۔ جس جگہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی خوف زدہ ہو جائیں گے، تو بتا کہ گناہ کا عذر کس طرح کرے گا۔ باقی نصیحت یہ ہے کہ صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑیں، بے شک اس کے بغیر نجات مشکل ہے، اور دنیاوی شان و شوکت کی طرف توجہ نہ دیں اور اس کے ہونے اور نہ ہونے کی پرواہ نہ کریں۔ بے شک دنیا اللہ جل شانہ کی ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے، بس بندوں کے نزدیک بھی اس کا نہ ہونا اس کے ہونے سے بہتر ہونا چاہیے۔ اس کی بے وفائی اور جلدی زوال پذیر ہونے کا قصہ مشہور ہے، بلکہ مشاہدے میں آ چکا ہے۔ بس جو دنیا دار لوگ گزر چکے ہیں ان کے حال سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت کی توفیق عطا فرمائے۔ مکتوب نمبر 75 یہ بھی مرزا بدیع الزمان کی طرف تحریر فرمایا، سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر ترغیب دلانے کے لیے اول عقائد کی اصلاح کرنے اور دوم ضروری فقہی احکامات کے جاننے کے بیان میں، اور اس بیان میں کہ حق سبحانہ و تعالی سے وسیلہ یا بلا وسیلہ اسی کو طلب کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ آپ کو سلامت رکھے اور عافیت بخشے۔ دونوں جہان کی سعادت کی دولت سید کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت سے وابستہ ہے، ایسے طریقہ پر مطابقت جو علماء اہل سنت و جماعت
اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کوششوں کی جزا دے نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ان بزرگواروں کی صحیح آراء کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے، اور پھر حلال و حرام، فرض اور واجب، سنت اور مستحب اور مباح و مشتبہ کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ نیز اس علم کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ان دو اعتقادی اور عملی پروں کے حاصل ہو جانے کے بعد اگر سعادت ازلی مدد فرمائے تو عالم قدس کی طرف کی جانب پرواز میسر ہو جاتی ہے، ورنہ بے فائدہ رنج اٹھانا ہے۔ کمینی دنیا اس قابل نہیں کہ آپ اس کو اپنی خواہشات میں سے بنائیں اور اس کے مال اور جاہ کو حاصل کرنا اصلی مقاصد میں سے خیال کریں۔ بندے کو بلند ہمت ہونا چاہیے اور حق سبحانہ و تعالی سے وسیلہ یا بلا وسیلہ اسی کو طلب کرنا چاہیے۔ کام یہی ہے اور اس کے علاوہ سب بیکار ہے۔ جب آپ نے ہمت کر کے دعا طلب کی ہے تو آپ کو بشارت ہو، آپ سلامتی اور غنیمت کے ساتھ واپس آئیں گے، لیکن ایک شرط کا لحاظ رکھیں اور وہ قبلہ توجہ کا ایک ہونا ہے۔ توجہ کے قبلہ کو متعدد بنانا خود کو انتشار میں ڈالنا ہے۔ مثل مشہور ہے، جو شخص ایک جگہ ہے وہ ہر جگہ ہے، اور جو ہر جگہ ہے وہ کسی جگہ بھی نہیں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے، اور اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کے راستے پر چلے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مکتوب آپ نے سنا جس میں ایک بات تو یہ فرمائی کہ انسان دنیا میں اصل مقصود اللہ کی ذات کو بنائے۔ جس کا مقصد اللہ ہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ کا حکم ہوا ان کے ساتھ بیٹھنے کا اور ان کی تعلیم تربیت کرنے کا۔ جیسے مکتوب میں یہ بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار مہاجرین کے واسطے اب دعا کیا کرتے تھے جہاد میں، کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بکھرے بالوں والے ہیں، پراگندہ حال ہیں، کمزور ہے حال مالی حالت، لیکن اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ خالی واپس نہیں کرتے۔ تو اصل چیز ہے اللہ کا تعلق۔ اللہ تعالی نہ ظاہر کو دیکھتے ہیں نہ مال کو دیکھتے ہیں، لیکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں تو اسی کی قدر ہے اور اسی کی طرف انہوں نے ترغیب دی ہے۔ خصوصاً کسی نے خط لکھا تھا تو خط میں مجدد صاحب کو کہہ دیا تھا دونوں جہاں کے بادشاہ، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ نہیں لکھنا، بے جا ہماری بات تعریف کیا کرو،
یہ لفظ سوائے اللہ کی کسی پر نہیں بولا ہے. دنیا کی بادشاہت مطلق یہ بھی اللہ کی ہے، اور آخرت میں بھی ہر چیز کا اختیار اسی کو ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی کہے گا بھائی اللہ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے جا کوئی تعریف کرتا تھا تو آپ کو پسند نہیں ہوتی تھی. جس طرح حدیث میں آتا ہے لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم. میری تعریف اللہ نے جو میرا مقام بنایا ہے اس سے بڑھا کے مت بیان کرو جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مقام سے آگے بڑھا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. اس بنیاد پر ایک بات تو یہ فرمائی کہ بھائی آدمی کو عقیدت ہوتی ہے اپنی جگہ ہے، لیکن بندہ حد سے تجاوز نہ کرے، کوئی ایسا لفظ نہ بولے. تو ایک یہ بات ہے. اور دوسرا ہے کہ اللہ کے ہاں تو قدر و قیمت انسان کے اعمال کی ہے. تو انسان ہمیشہ اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھے، اپنے باطن کو اللہ سے وابستہ رکھے. یہی چیز آخرت میں کام آنے والی ہے. اس لیے اگلے مکتوب میں یہ بات فرمائی کہ انسان پہلے اپنے عقائد ٹھیک کرے. اور عقیدہ میں سے جو یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارا خالق مالک اللہ ہے، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے. مطلب یہ اس کا جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، آپ کے ساتھ سواری پر سوار تھے، تو آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی ایک حدیث میں. اس میں یہ فرمایا کہ بیٹے جو چیز تجھے ملنے والی ہے دنیا میں، کوئی طاقت دنیا کی تجھ سے وہ چیز چھین نہیں سکتا، اور جو چیز تجھے نہیں پہنچے گی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں وہ دلا نہیں سکتی. تو نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لہذا کوئی نقصان پہنچے، نفع پہنچے، دنیا کا فائدہ پہنچے، کوئی تنگی آئے تو انسان سمجھے کہ اللہ کی طرف سے. تو کبھی اس پر انسان رنجیدہ نہ ہو. آپ سارے جانتے ہیں کہ دنیا کے حالات سے پریشان ہو کے انسان خودکشیاں کر لیتے ہیں، اور غیر مسلم زیادہ کرتے ہیں کہ ان کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے. مسلمان بھی غفلت کی وجہ سے ایسا کر لیتے ہیں. اب تو تنگ آ کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آئے تو کدھر جائیں گے؟ تو مرنے کے بعد تو کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ انسان دنیا کا طالب ہو، دنیا کی طرف متوجہ ہو، اسی میں آدمی ساری صلاحیت لگا دے، یہ چیز پسند نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کا اللہ کی ذات پر یقین ہو، نفع نقصان کو اس کو مالک سمجھے، جو حالت ہو اس پر راضی رہے. تقدیر پر کمزوری کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان دنیا کے حالات سے پریشان ہو اور آخرت کے اعمال سے جس سے انسان کی آخرت وابستہ ہے کمی آ جائے تو آدمی کو پریشانی ہو. یہ ایمان کی انتہائی کمزور حالت ہے. اس لیے فرمایا کہ بھائی انسان اپنا عقیدہ ٹھیک رکھے، پھر ضروری علم حاصل کرے، پھر اس پر عمل کرے. یہ تین چیزیں. اور عمل کے لیے چاہیے کہ آدمی کا باطن جو ہے یہ صاف ہو، جو باطنی رذائل ہیں یہ نکل جائیں. مال کی محبت ہے، جاہ کی محبت ہے. مال کی محبت انسان کو نماز سے، روزہ سے، تاکہ زکوٰۃ نہیں دینے دیتی مال کی محبت. اور جاہ کی محبت ہے تو انسان جاہ کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، ایک مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، خصوصاً دنیا میں حکومت کا کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے یا آج کل کے نظام میں داخل ہونے کے لیے انسان ساری زندگی کا سرمایہ لگا دیتا ہے. بعض دفعہ ناکام ہو جاتا ہے، ہو بھی جاتا ہے تو کیا ہے وہاں. تو اس لیے یہ جاہ کی محبت ہوتی ہے. تو مال کی، جاہ کی محبت یہ دونوں خطرناک ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے انسان یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت دل میں ڈال دے اور خصوصاً حضوری والی کیفیت پیدا ہو جائے. ہمارے ایک بزرگ ہیں ہندوستان کے، ان کے مختلف ان کے ملفوظات ہیں، ان میں سے ایک بات انہوں نے فرمائی. حضرت تھانوی نہیں، ایک اور بزرگ ہیں.
تو کہنے لگے کہ بھائی اگر اپنے دل میں ہر وقت یہ تصور کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے ہوں کسی بھی کام میں، اور خصوصاً دل میں دعا بھی اس کی کر لیا کرو، تو اگر یہ کام کر لو گے تو تمہیں دنیا کی زندگی کامیابی والی بھی مل جائے گی، اور خصوصاً دنیا میں رہتے ہوئے تم خوشحال زندگی گزارو گے۔ اگر تم کاروبار میں جاؤ تو دل میں دعا کیا کرو، یا اللہ مجھے کامیابی عطا فرما۔ دکان میں جا کے بیٹھنا ہے تو دل میں دعا کر دی، یا اللہ آج کا دن میرا اچھا گزر جائے، اس پر بیٹھ کے یا اللہ تیری نافرمانی نہ ہو۔ اور دفتر میں جائے، کسی انسان سے ملنے جائے تو یا اللہ جس کام جا رہا ہوں تو آسان کر دے۔ تو دعا کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہاتھ آدمی کھڑے کرے، بلکہ دل میں نادم ہو کے گناہوں سے توبہ کرے۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ نے یہ بات فرمائی، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ اس پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا تھا کہ کسی بادشاہ کے ہاں لونڈیاں ہوتی تھی پہلے، تو ان میں ایک مرد تھا جو لونڈی بن کے رہتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ ایسا آدمی غلط کام کرتے ہیں۔ تو اس کا کوئی ہیرا گم ہو گیا تو اس نے کہا بھائی تلاشی لینی ہے، تو اس نے محل میں سب کو بند کر دیا اور بند کر کے کہا کہ تلاشی لینی ہے اور کپڑے اتار کے بھی لینی پڑے تو پھر بھی لینی۔ تو اس کو خطرہ ہوا کہ اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو راز کھلے گا تو مجھے تو قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے دل میں نادم ہو کے اللہ سے دعا کی، یا اللہ آج کے بعد پکی توبہ، جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، یا اللہ آئندہ میں کوئی گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ جیسے اس نے توبہ کی تو آواز آئی کہ یہ بادشاہ کا ہیرا مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اصل توبہ دل کی کیفیت کا نام ہے، تو آدمی کسی بھی حال میں ایسا کر لے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران پر حملہ کیا تھا، اور مدائن بڑا شہر تھا جو بغداد آج کل ہے، اس وقت یہاں کو مدائن نام سے شہر تھا، تو جب ایرانیوں نے پل توڑ دیا تو پورے لشکر کو، جس میں صحابہ بھی تھے، صحابہ کے دیکھنے والے بھی تھے، نو مسلم بھی تھے، کہ بھائی ہم حکومت لینے کے لیے نہیں آئے، مال کے لیے، ملک کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں نکلے ہیں۔ جس مالک کا ہم پیغام لے کے نکلے ہیں ساری کائنات اس کے تابع ہے، تو ہمارا راستہ دریا نہیں روک سکتا، شرط یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر تم میں سے کوئی کبیرہ گناہ والا ہے تو وہ لشکر سے باہر ہو جائے، نہیں تو توبہ کر لے۔ تو کچھ دیر کے بعد آواز آئی کہ لشکر میں کوئی ایسا بندہ نہیں۔ کہا اب ہمارا راستہ یہ پانی نہیں روکے گا، بما گھوڑوں کے داخل ہو جاؤ۔ داخل ہو گئے اور پانی چل رہا ہے اور صحابہ اور باقی سارا لشکر پار ہو گیا۔ تو ایرانیوں نے دیکھ کے کہا دیو آمدن، دیو آمدن، یہ انسانی دیو آ رہے ہیں جو پانی کے اوپر چل کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فتح کر دی، کسرا ختم ہو گیا۔ اذا ہلاک کسرا فلا کسرا بالا، فرمایا جب یہ ہلاک ہو جائے گا یہ کبھی اٹھے گا نہیں۔ تو صحابہ نے اللہ کو راضی کر کے اللہ کے استحضار سے ہر کام کیا ہے، جنگیں بھی لڑی ہیں تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ۔ فتح کے بعد جب مال غنیمہ جمع کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے منہ لپیٹا ہوا تھا، ایک صندوقچی اٹھائی ہوئی تھی، اور امیر لشکر جو امیر تھا اس علاقے کا وہاں لیا، رکھ کے جانے لگا تو اس نے دیکھا، کہا ادھر ہو، تمہیں پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں کسرا کا تاج ہے۔ دیکھا میں نے، کہا تم کون ہو؟ کہا جس کے لیے کام کیا اس کو میرے نام کا پتہ ہے، میں نے نہیں بتانا لگا۔ ایک تابعی تھے مشہور، ان کے حالات ہیں۔ تو جب دل میں اللہ ہر وقت حاضر ہوتا ہے نا، اور ہر وقت انسان کو یہ تصور ہوتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان سے گناہ نہیں ہوتے، پھر ہر موقع پر آدمی دل میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کافی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض حضرت ابن عمر کا واقعہ لکھا، باپ بیٹے میں سے سفر میں تھے تو چلتے چلتے جنگل تھا، بھوک لگ جاتی ہے، تو آئے تو ایک بکریوں کا چرواہا تھا۔ اس چرواہے کو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی ہم مسافر ہیں، تو عموماً چرواہے دودھ نکال کے دے دیتے تھے۔ تفصحوا فی المجالس، تو اس چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں،
میں تو ان بکریوں کا ایک رکھوالا ہوں، چرواہا ہوں، لہذا مجھے دودھ دو کے دینے کا بھی اختیار نہیں، یہ مالک کا اختیار ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے پھر کہا اچھا بھائی ایک اور کام کر لیتے ہیں، میں تم سے ایک بکری خرید لیتا ہوں، تمہیں پیسے دے دیتے ہیں، تم پیسے اپنے پاس رکھ لینا، ہم بکری لے جائیں گے، رستے میں دودھ پئیں گے، جہاں ضرورت ہوگی ذبح کر کے ہم کھا لیں گے۔ مالک پوچھے تو کہہ دینا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، جنگل میں بھیڑیا اٹھا لے جاتے ہیں۔ اس نے فوراً کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ مالک کو تو میں کہہ دوں گا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، تو یہ جرم میرا ہے، آخر اللہ نے تو پوچھنا ہے۔ تو جب اس دور کے غلاموں کا بھی یہ حال ہوتا تھا، صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، تو اس لیے یہ بات کی ہے کہ اصل چیز ہے کہ آدمی کا ہر وقت یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور، اسی کو حضوری والی کیفیت کہتے ہیں، نماز میں بھی، دنیا کے ہر کام میں، پڑھائی میں بھی، اب یہ چیز آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے بہت سارے کام کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سکون والی زندگی دے دیتے ہیں۔ شیخ سعدی نے گلستان میں ایک حکایت لکھتے اس میں ایک جملہ کہا ہے کہ بادشاہ جتنا، وزیر جتنا بادشاہ سے ڈرتا ہے، اگر اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کو فرشتہ صفت بنا دے۔ بھائی ہمارے اندر ہمیشہ آخرت کا حصے دار اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور یہی چیز پیدا کرنے کے لیے ہمارے مشائخ محنت کراتے تھے۔ تو انسان اگر اپنے باطن پر محنت کرے گا اور جو شیطانی اثرات ہیں یا باطنی رذائل ہیں یہ دور ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں یہ کیفیت عطا فرما دیں گے، پھر ہم کہیں بھی ہوں گے ہمیں نہ پریشانی ہوگی نہ کوئی غم فکر ہوگا۔ جب انسان کا تقدیر پر ایمان ہے تو یہ تب کیفیت پیدا ہوتی ہے جب باطن میں یہ چیز آ جائے، زبان سے یہ چیز نہیں آتی۔ اس بنیاد پر بھائی اپنے باطن پر محنت کی ضرورت ہے، اور موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے حالات میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کوئی جو وبا ہے، کوئی کسی کی سازش ہے۔ یہ سازش کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں سب۔ تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالی ہی بیماری بھی دور کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ مجھے کھلاتا بھی وہی ہے، پلاتا بھی وہی ہے، بیمار ہو جاؤ تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ تو ہماری حالت یہی ہونی چاہیے۔ اس لیے آتا ہے کہ آدمی اگر بیمار ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، اس کے بعد اگر نہیں حل ہوتا صدقہ دے۔ اس حدیث میں آتا ہے صدقہ تو تطفئ البلا، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو اس سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، چاہے تھوڑا دے، یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا صدقہ دینا۔ اس کے بعد ہے کہ پھر بندہ اپنا مناسب طریقے سے سبب اختیار کر لے، علاج معالجہ کرنا ہے، کوئی اور سبب۔ تو اگر اس طریقے سے ہم چلیں گے تو ہماری زندگی خوشگوار ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضوری والی کیفیت عطا فرما دے، ہماری نماز بھی حضوری والی ہو جائے، تلاوت بھی حضوری والی ہو جائے، دعا بھی حضوری والی ہو جائے، اور ہمیں تبلیغ میں جائے تو ہمارا یہ کام بھی حضوری والی ہو جائے، ذکر کریں تو یہ بھی، دعا کریں تو یہ بھی۔ رات کو دعا ہو جیسے پہلے لوگ کرتے تھے کہ رات کو دعا کرتے تھے، دن کو محنت کرتے تھے، تو ہماری کیفیت کمزور اس لیے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کمزور ہے۔ علم پڑھیں تو رات کو ہم اللہ سے دعا کریں، مطالعہ کریں، صبح ہم حضوری سے بیٹھیں کہ اللہ کے نبی حدیث پڑھیں تو گویا اللہ کے نبی کی مانوی مجلس ہے۔ تو جتنا ہم آداب کا لحاظ رکھیں گے اور اپنے باطن پر محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی حساب سے انشاءاللہ ہماری توقع سے زیادہ ہمیں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔